دریائے سندھ پر نئی نہریں، اصل میں معاملہ کیا ہے؟ آبی مسائل کا تنازع، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ نہروں کے معاملے پر کون سیاست کر رہا ہے؟ کیا نہروں کے مجوزہ منصوبے سے واقعی زرخیز زمینیں بنجر ہو جائیں گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے متاثرہ ملک ان کی بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے ممالک جن کا موسمیاتی تبدیلی میں معمولی سا بھی حصہ نہیں، انہیں میں پاکستان کا بھی ایک نام آ رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کی وجہ سے پاکستان میں بارشوں میں 40% کمی واقع ہو چکی ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کے بحران کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ سکھر بیراج پر کبھی پانی کے ریلے پر خوف پیدا کر دیتے تھے اور اب کوٹری بیراج پر اڑتی ریت نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے میں سندھ پہ مجوزہ 6 نہروں کے منصوبے پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سندھ اور وفاق آپس میں ٹکرا رہے ہیں، پنجاب اور سندھ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، وفاق اور بلوچستان میں آپس میں تنازع ہے، اور یہ سندھ میں نہروں والا معاملہ اس نے ایک نئے بحران کو جنم دے دیا ہے۔ آج ہم اس ایشو پر تفصیلی بات کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کون کہاں کھڑا ہے، کس کا موقف کتنا درست ہے، اور یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور کیوں یہ کھڑا ہوا ہے۔ دریائے سندھ پر 6 نئی نہروں کے منصوبے نے وفاق اور صوبوں میں یہ تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے ارسا کی تشکیل، تھل اور چولستان کینالز کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت سے 18 اپریل تک اس پہ جواب بھی مانگ لیا ہے۔ واضح ہے کہ ارسا نے 25 جنوری کو چولستان اور تھل کینال کی تعمیر کے لیے پانی کی فراہمی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے واضح کہا کہ نئی نہریں عوام کو منظور نہیں اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں۔ پنجاب میں حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے نہروں کی تعمیر کے منصوبے پر دستخط کیے ہیں اور منظوری دی ہے، جبکہ سندھ حکومت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو اس طرح کے دستخط کا اختیار ہی حاصل نہیں، اس لیے سراسر الزام اور پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ بلاول بھٹو کے مطابق صدر زرداری نے اسی اجلاس میں متنازع کینال منصوبے کو مسترد کر دیا تھا اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی ہدایت کی تھی۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے ترقیاتی منصوبے میں مشاورت کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ ادھر مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے بھی کارزار سیاست میں قدم رکھ دیا ہے۔ بھٹو کی ایک برسی کے موقع پر انہوں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دریائے سندھ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، سروں سے کفن باندھ لیا ہے، کینال کسی صورت بننے نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام نے بھی نہری منصوبے کے خلاف ریلیاں نکالنی شروع کر دی ہیں اور مختلف مقامات پر انہوں نے دھرنے دیے ہیں۔ سندھ بچاؤ اور سندھ بچاؤ کے نعرے کے نام پر پارٹی کے صوبائی سیکرٹری جنرل راشد محمود سومرو وہ مختلف جگہوں پر اجتماعات سے خطابات کر رہے ہیں اور دھواں تقریریں کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی نہری منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے میں دیگر تنظیموں کی طرف سے بھی احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، کئی مشن بردار ریلیاں ہیں، قوم پرست بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور جی ڈی اے بھی اس حوالے سے اپنے احتجاجی پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے معاملے پر اپنی قرارداد قومی اسمبلی کے اسپیکر آفس میں چند دن قبل جمع کروائی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 15 روز میں طلب کیا جائے تاکہ کینال تعمیر کے حوالے سے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ کینال کی تعمیر کے حوالے سے سندھ کے تحفظات کو دور کیا جائے، چولستان کینال منصوبے پر مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری تک کام روکا جائے، ارسا کی جانب سے جاری پانی کی دستیابی سرٹیفکیٹ پر غیر جانبدارانہ آڈٹ کروایا جائے۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد مجبوراً پیپلز پارٹی کو بھی میدان میں آنا پڑا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ منصوبہ کوئی آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ 2023 سے یہ اس نہروں کا منصوبہ چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی خاموش تھی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سندھ کی تمام جماعتیں وہ یکجا ہو گئی ہیں تو پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی جو صدر ہیں اور رکن قومی اسمبلی محترمہ فریاد تارپور کا آج ایک بیان میری نظروں سے گزرا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے دریائے سندھ سے چولستان منصوبے کے لیے نہریں نکالنے کے مجوزہ منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ متنازع کینال منصوبے پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ 18 اپریل کو حیدرآباد میں جلسہ کینالز کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی کہا کہ کینال کا مسئلہ صرف کاشت کا نہیں بلکہ سندھ کے 7 کروڑ عوام کے جینے مرنے کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی سندھ کا واحد ذریعہ معاش زراعت ہے، اگر پانی نہ ملا تو عوام حلقہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ شرجیل انعام نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی متنازع کینال کی تعمیر کسی صورت نہیں ہونے دے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد صوبائی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی ہے۔ یہ تمام صورتحال ہے جو سندھ کینال منصوبے پر جو آپ کو میں نے بتائی احتجاج کی، اس میں اپنی جگہ یہ احتجاج درست ہوگا، لیکن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یقین دلایا کہ سندھ کے ایک حصے کا ایک قطرہ پانی بھی کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ بقول اسحاق ڈار اندرون سندھ بعض لوگوں کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، اس لیے وہ پانی کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہروں کا مسئلہ کیا ہے، کیا واقعی اس پر سیاست ہو رہی ہے، اس پر میں آج بات کروں گا۔ کارپوریٹ جو فارمنگ منصوبہ
سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی تقریباً 1.5 برس پہلے جو گزشتہ حکومت نے یعنی سمجھ لیں جو نگران حکومت تھی اس کے دور میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل SIFC تشکیل دی تھی، جس میں متعلقہ حکومتی اداروں کے علاوہ فوج کے سربراہ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اسی کے تحت گرین پاکستان انیشیٹو شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت فوج مجموعی طور پر 48 لاکھ ایکڑ بنجر زمین حکومت سے لیز پر لے گی اور اسے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے استعمال کرے گی۔ بنجر علاقوں میں پانی پہنچانے کے لیے دریائے سندھ سے یہ نہریں نکالی جائیں گی۔ کارپوریٹ فارمنگ زراعت کا ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت بڑے کاروباری ادارے یا کارپوریشنز کو زرعی مصنوعات کی پیداوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کم رقبے پر زیادہ پیداوار حاصل کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کو پاکستان میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی گئی ہے اور مختلف ممالک نے اس سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اب تک 8,12,000 ایکڑ زمین پنجاب اور سندھ سے حاصل کی گئی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق پنجاب میں چولستان کے علاقے میں یہ زمین دی گئی ہے، جبکہ سندھ کی جو نگران حکومت تھی گزشتہ اس کے حکم کے دور میں صوبے میں 52,000 ایکڑ زمین ٹرانسفر کی گئی تھی، جبکہ 2 لاکھ ایکڑ کی نشاندہی کر کے رپورٹ حکومت کو بھجوا دی گئی تھی۔ اچھا، ان میں ضلع دادو کے کاچھے کے علاقے، کچے کے علاقے آپ کہہ سکتے ہیں یا کاچھے کے علاقے، وہ اس کے علاوہ جو علاقے شامل تھے ان میں سجاول، بدین اور حیدرآباد کی زمین شامل ہے۔ اب یہ نہریں کہاں تعمیر کی جائیں گی جن پہ یہ سارا شور مچا ہوا ہے؟ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ہنگامی بنیادوں پر دریائے سندھ پر 6 نہروں کی تعمیر کو مکمل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، جن کو اسٹریٹجک کینالز بھی کہا جا رہا ہے۔ ان نہروں کے ذریعے کم سے کم 35 لاکھ ایکڑ زمین آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان میں دو نہریں پنجاب اور سندھ، جبکہ ایک سندھ اور خیبر پختونخوا میں بنائی جائے گی۔ یہ کل 6 ہیں، 2 پنجاب اور سندھ میں اور ایک سندھ میں اور ایک خیبر پختونخوا میں۔ اسٹریٹجک کینال کے اس نیٹ ورک میں 4 نہریں پہلے ہی تعمیر کے مختلف مراحل میں، جبکہ پنجاب میں چولستان کینال اور گریٹر تھل کینال فیز 2 پر بھی کام شروع ابھی نہیں ہوا۔ پنجاب میں چولستان کے علاقے میں دی گئی صحرائی زمین کو سیراب کرنے کے لیے 211 ارب روپے کی لاگت سے چولستان کینال بنائی جا رہی ہے، جسے پنجاب اپنے حصے سے پانی دے گا۔ چولستان کینال سے باولپور کے ریگستانوں یعنی چولستان میں 6 لاکھ ایکڑ سے زائد بنجر زمین آباد ہو سکے گی۔ اسی طرح گریٹر تھل کینال فیز 2 سے 15 لاکھ ایکڑ زمین آباد کی جائے گی۔ اب یہاں سندھ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سندھ نے جو چولستان کینال کی مخالفت کی۔ سندھ میں کاشتکاروں کو سب سے زیادہ اعتراض چولستان کینال فیز 1 منصوبے پر ہے، جس سے ان کے خیال میں سندھ کو دستیاب پانی کم ہو جائے گا۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کے رکن احسان لغاری کا ایک بیان میری نظروں سے گزرا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نگران حکومت میں ارسا نے کثرت رائے سے پنجاب حکومت کے منصوبے چولستان کینال کے لیے NOC دیا تھا، لیکن سندھ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چولستان کینال کی تعمیر سے سندھ اور بلوچستان تو متاثر ہوں گے، مگر پنجاب کی سرائکی جو بیلٹ کی آباد زمینوں کے لیے بھی پانی کم ہو جائے گا۔ پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ ان نئی نہروں میں پانی اپنے کوٹے سے دے گا۔ ارسا کے جو افسران ہیں یا جو ارسا کے ذمہ داران ہیں جو ان سارے سسٹم میں پانی کے معاملات کو دیکھتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گریٹر تھل کینال اور چولستان کینال کو اپنے سے پانی دینے کے لیے پنجاب حکومت نے ارسا کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے، تو یوں یہ معاملہ جو ہے اب یہ سندھ سے نکل کر پنجاب میں آ گیا، چونکہ یہ جو 2 کینال ہیں چولستان کینال اور گریٹر تھل کینال، تو یہ دریائے سندھ نہیں بلکہ پنجاب کا پانی لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی جس سے زرخیز زمینیں یہ نہریں بنانے سے بنجر ہو جائیں گی؟ پاکستان میں پانی کی تقسیم کے ادارے ارسا کے مطابق 1991 کے بعد سے پاکستان کو مسلسل پانی کی کمی کا سامنا رہا ہے۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آباد زمینوں کے لیے پانی پورا نہیں ہے تو نئی نہروں کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ نئے نہریں تعمیر کرنا 1991 کے آبی معاہدے کی خلاف ورزی کہا جا رہا ہے، جس کے تحت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کم از کم 10 ملین ایکڑ فٹ پانی دریائے سندھ کے ڈیلٹا تک پہنچایا جائے گا۔ کاشتکار اور اقتصادی جو سماجی ماہرین کا خیال ہے کہ اس منصوبے سے بیرونی سرمایہ کاروں کا تو فائدہ ہوگا، لیکن مجموعی طور پر ملکی معیشت میں زراعت کو اس سے نقصان ہوگا۔ سندھ سے وابستہ زرعی ماہرین اور کاشتکاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ پانی کی کمی سمیت مختلف عوامل کے سبب سندھ میں فی ایکڑ گنے کی پیداوار 1200 من سے کم ہو کر 600 من تک آ گئی ہے۔ اس طرح فی ایکڑ کاٹن چاول کی پیداوار میں بھی 50% کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان میں پانی محدود ہے۔ اگر گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت بنجر زمین آباد کی جائے گی تو پاکستان کی آبادی زرعی زمین غیر آباد ہو جائے گی، جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب جو حکومت اور ارسا ایکٹ میں ترمیم بھی غور کر رہی ہے، جس میں کسی بھی ڈیم، نہر، بیراج کے منصوبے کو اسٹریٹجک منصوبہ قرار دے کر اس کی حفاظت کے لیے فوج سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں اب وفاقی حکومت کا کیا معاملہ ہے اور ان کا موقف کیا ہے؟ اس حوالے سے وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس منصوبے کے تحت، یہ گرین انیشیٹو منصوبہ ہے، سرمایہ کاری آمدنی جو تحت سرمایہ کار کو آمدنی کا 40% اور اتنا حصہ صوبے کو ملے گا، جبکہ 20% رقم زرعی تحقیق پر خرچ کی جائے گی۔
اچھا، اس منصوبے سے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو منصوبے جن کی نہریں نکالی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا اس منصوبے میں 10 لاکھ جو بلوچستان کی جو بنجر زمین ہے وہ بھی آباد ہوگی۔ 6 نہروں کی تعمیر کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر ان کو حکومت کے نام پیش کیا جا رہا ہے۔ چشمہ رائڈ بینک کنال، گریٹر تھل کنال، کچھی کنال اور ریٹی کنال کے منصوبے جنرل مشرف کے حکومت سے منظور کیے گئے تھے، یہ تازہ نہیں ہوئے ہیں۔ چولستان کنال کو دریائے سندھ سے نہیں بلکہ دریائے چناب یا جہلم سے پانی دیا جائے گا، لہٰذا اسے دریائے سندھ سے پانی دیے جانے کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں طویل عرصے سے یہ تاثر ہے کہ دریائے سندھ کا پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ پہلے ہی پانی کی کمی کی جو فراہمی کے باعث مشکلات کا شکار ہے، اور اگر دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالی گئی تو یہ صوبہ شدید نقصان اٹھائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں سندھ میں 13,40,000 ایکڑ زمین قابل کاشت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کے باعث یہ رقبہ کم ہو کر اب صرف 17,20,000 ایکڑ رہ گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پانی کی مقدار میں کمی کی وجہ سے سمندر اب تک 24 لاکھ ایکڑ سے زائد سندھ کی زمین نگل چکا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ تو ایسے میں گزشتہ 15-20 سال سے جو سندھ کی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اس جو پانی ہے اس کو کیوں نہیں کارآمد بنا رہی، اور اس کو کیوں نہیں اس کو کارآمد بنا کر ان بنجر زمینوں کو یا جو زمینیں ختم ہو رہی ہیں انہیں آباد کاری کر رہی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اگر اس پانی کو کوئی بروئے کار لا رہا ہے تو اس پہ کیوں یا پیپلز پارٹی اس پہ کیوں سیاست کر رہی ہے؟ ناظرین، اس معاملے کا حل کیا ہے؟ پاکستان میں ایک عام روایت ہے کہ جیسے ہی عوامی فلاحی بہبود کا کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے یا کوئی منصوبہ سامنے آتا ہے تو کچھ لوگ اس منصوبے کو متنازع بنانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف وفاق میں حکومت کا اتحادی ہے اور دوسری جانب وہ سندھ کارڈ کھیلتے ہوئے ایک قومی نوعیت کے معاملے کو جلسے جلوسوں سوشل میڈیا پر زیر بحث لا رہی ہے اور اس کو ایک صوبائی منافرت پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے اس کے جو بھی تحفظات ہیں ان کے بارے میں اسے اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون، وفاقی حکومت میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ جلسے جلوسوں میں اس موضوع پر تقریریں خطابات کر کے عوامی جذبات کو ابھارنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ عوام کے ان تقریروں اور خطابات کے ذریعے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس سے نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، جس کا فائدہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگا، لیکن پورے ملک کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ضرور موجود ہے۔ پیپلز پارٹی قومی تعصب کا صوبائی تعصب کا نعرہ لگا کر اپنا ووٹ بینک قابو رکھنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے اور باقی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس آبی وسائل کا جو تنازع ہے اس کے حوالے سے سندھ طاس معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک کا صدر ہے، جبکہ پاکستان کے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے بارے کوئی بھی ممکنہ تنازع پیدا ہونے کی صورت میں آئین نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ثالثی کے فرائض سونپ رکھے ہیں۔ اس آخری مرحلے پر جانے سے پہلے مشترکہ مفادات کونسل اور پارلیمنٹ دو سیاسی فورم ہیں جہاں پر وفاقی اکائیاں پانی کے بارے میں اپنے معاملات کے حل کے لیے رجوع کر سکتی ہیں، اور اگر اس معاملے کو اس طرح حل کر دیا جائے بجائے اس کے کہ صوبائی منافرت پھیلانے کے یا سندھ کارڈ کھیلنے کے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔